اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ۔ حضرت حکیم الامت کی حقیقت صبر سے آج 103 نمبر ہم ہیں، 96 پیج پہ ہیں جو PDF فارم کے ہیں، اور تحریکات اور چنانچہ پہلی تحریکات اور اس میں جو اور پھر آج موجودہ تحریکات میں بھی جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس کا کچھ ذکر اور تفصیل میں نے عرض کر دی تھی۔ حضرت کی زمانہ 100 سال پہلے کا تھا، اب ہم 100 سال بعد کے ہیں، بہت سی چیزوں میں فرق آیا، اسی کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ پہلی تحریکات میں شریعت سے بہت تجاوز کیا گیا، اور موجودہ تحریکات میں بھی یہی چیز ہے، کفریات و معاصی میں بہت لوگ مبتلا ہوئے، اور ہمارے زمانے میں وہ گالی گلوچ کا بہت ایک طوفان ہے جی، اور وہ اسی قبیل کی چیزیں ہیں، اور صاف کہا جاتا ہے کہ یہ وقت مسائل کی بحث کا نہیں ہے، کام ہونا چاہیے۔ افسوس وہ اسلامی کام ہی کیا ہوا جس میں خدا تعالیٰ کو ناراض کیا گیا یا ناراض کیا جائے۔ اس کے علاوہ سڑکوں اور گلیوں میں اسلام کا نوحہ اشعار میں پڑھا جاتا تھا، یہ بالکل وہی طریقے جو محرم میں شہادت نامے والوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ آج کل وعظوں اور تقریروں میں بھی یہی سبق رہ گیا ہے کہ دل خراش الفاظ میں اسلام اور مسلمانوں کے ذوف کو زہر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مصائب میں مسلمانوں کو استقلال اور ثبات کے ساتھ رہنا چاہیے، ثابت قدمی کے ساتھ، کسی طریقے سے سارے غم کر کے اپنی کمزور کو تشت ازبام نہ کرنا چاہیے، اپنی کمزوریوں کو نہیں بلکہ ثابت قدم رہے۔ اور اس لیے حضرت نے یہ مجددین بھی عجیب شان کے ہوتے ہیں۔ قنوت نازلہ کا طریقہ تو یہ ہے مسلمانوں کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بھی ہے کہ جاہری نمازوں میں دوسری رکعت میں وہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ اس سے دشمنوں کی جرأت بڑھ جاتی ہے، وہی چیز ہے جو اظہار غم اور اپنی کمزوری کو تشت ازبام نہ کرنا، کہ یہ لوگ بس بالکل اب گھبرا گئے ہیں، پکارنا شروع کر دیا اللہ کو۔ اور تو حضرت نے اس کو پسند فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو ہے اس کو پڑھا جائے، ہر ایک اپنے اپنی دعا کے طور پہ پڑھے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اور اس طرح اللہم عذب الکفرہ ہو۔ تو یہ چیزیں اس لیے پسند کی ہے کہ اس میں اظہار غم کو وہ نہیں ہے، اپنی کمزوری کو تشت ازبام نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے غیر اقوام کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور مسلمان ان کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ نتائج بدحواس حرکت کے اب ظاہر ہو رہے ہیں، مگر افسوس اس مفسدے پر کسی کی بھی نظر نہیں۔ بس سب سے پہلا کام اس وقت ہمارے ذمہ یہ ہے کہ معمولات سابقہ میں کمی کر کے اور اعمال میں حدود شریعت سے تجاوز کر کے کبھی مصیبت زائل نہیں ہو سکتی۔ جو دینی معاملات چھوڑے جاتے ہیں وہ، اور یا اس میں کمی کر دی جائے یا حدود شریعت سے نکل کے تجاویز کر کے کبھی مصیبت زائل نہیں ہو سکتی، چاہے تم کتنی تدبیر کرو۔ اس حالت سے غم کو ترقی اور پریشانی میں زیادتی ہوگی۔ دوسری صورت تدبیر ظاہری کی یہ ہے کہ اس کی آسان اور سہل صورت یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا مان لو، اور بڑا ایسے شخص کو بناؤ جس کی ذہانت اور تقوی پر پورا اعتماد ہو۔ جو کل میں نے کہا تھا کہ
سوئٹزرلینڈ کے بچے کو کہ موسٹ انٹیلیجنٹ، یہ وہی حضرت ذہانت والی بات لے آئے ہیں. اور لرنڈ اس میں جو ہے چونکہ جدید اور قدیم علوم کو اور ضرورت زمن کو جاننے والا ہو، اور تقوی بنیاد ہے. اور پھر اسلامی سیاست کے لیے امانت اور دیانت، یہ پہلے دو چیزیں اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ تعلیم احکام وہ بہت زیادہ لرنڈ ہو، اور ذہانت بھی ہو، اور تقوی بھی ہو، تب وہ قومی خزانوں کا امین بن سکتے ہیں. ورنہ تو پھر لوٹ مار کی جس طرح کے قصے کہانیاں سیاستدانوں کے ہیں، کیونکہ اس میں تقوی بھی نہیں ہے، اور تعلیم الاحکام اور تہذیب الاخلاق بھی نہیں ہوا، اخلاق بھی درست نہیں ہوئے. تو یہ اس کا پر ہے. تو اس لیے حضرت فرمانے کہ ایسے شخص کو بناؤ جو ذہین بھی ہو، تقوی پر پورا اعتماد ہو کہ کسی مصیبت یا پریشانی میں شریعت سے تجاوز نہ کرے. جیسے حضرت بکر صدیق رسول اللہ سخت ترین حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رخصت ہوئے اور فرمایا کہ امن کو صفی الدین وانا حی، کہ دین میں کمی آئے گی اور میں زندہ رہوں گا. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ پریشانی میں شریعت سے تجاوز نہ کرے، نیز اس کی عقل و تدبیر پر بھی اعتماد ہو. ذہانت والا نا، ایسے شخص کو بڑا بنا کر اس سے پریشانی ظاہر کرو اور بے فکر ہو جاؤ. پھر وہ جو کچھ بتلائے اس کے موافق عمل کرو. تم تدبیریں نہ کرو، وہ خود تدبیر کرے گا. یہ شیخ جو ہوتے ہیں یا جو راہ سلوک میں کسی کو شیخ مقرر کرنا، حضرت اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایرا غیر نتو خیر اس میں آر کا نہیں ہوتا. اور آج کل تو جس طرح وہ میں دستار بندیوں کی باتیں کرو، خلافتوں کی بھی بھرمار ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ کیا خلافت، یہ تو آفتے ہیں جی. بس 2-4 دن ذکر اذکار کر لیا اور تھوڑی کیفیات بنا لی تو بس خلیفہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں. حضرت اس کو فرما رہے ہیں حضرت اسی کو فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے شخص کو اپنا بڑا بناؤ جو ذہین بھی ہو، تقوی والا بھی ہو، اور ضروریات زمن کو اسلامی تعلیمات کے دائرے میں بھی اور جدید حالات کے قدیم میں بھی جاننے والا ہو. اور پھر بے فکر ہو، جو حضرت فرماتے ہیں تدبیر خود نہ کرو، تم اپنے دینی اور دنیاوی کام میں بے فکری سے لگے رہو اور سارا بوجھ اس کے اوپر ڈال دو کہ اطلاع کرتے رہو، جو وہ پھر بتائے اس کی اتباع کرتے رہو. تم اپنے دینی اور دنیاوی کام میں بے فکری سے لگے رہو اور سارا بوجھ اس کے اوپر ڈال دو، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو عقل و تدبیر بھی کامل دی ہے. وہ اس بوجھ سے گھبرائے گا نہیں، بلکہ اپنے متبعین سے یوں کہے گا من غم تومی خورم تو غم مخور، بر تو من مشفق ترم از صد پدر. میں تمہارا غم کھاتا ہوں، تم غم مت کھاؤ، غمگین مت ہو، اور میں تم پر باپ سے زیادہ مشفق ہوں، شفقت کرنے والا ہوں. اس صورت میں مسلمانوں کا نہ کوئی دینی کام بند ہوگا نہ دنیاوی، سب کام اپنے قاعدے سے چلتے رہے ہیں. اور اگر کوئی بات حکام وقت سے کہنے کی ہو تو اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے حکام کو اطلاع کر دو.
اب جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ خود کریں، اور اگر پھر بھی تم پر کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو وقت پر صبر کرو، اگر کوئی ہنگامہ ہو جائے تو تم کو لازم ہے کہ خود ظلم نہ کرو، اپنی حفاظت کرو۔ اس صورت میں غالب تو یہی ہے کہ دوسرا بھی ظلم سے باز آ جائے گا۔ اگر وہ ظلم ہی کرے تو تم شہید ہو جاؤ گے، اس میں مسلمانوں کا نفع ہے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔